مولانا صاحب کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کافی کرٹیسزم ہوتی ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ایم ایم اے تھی. تو ناظرین یہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ 14 دسمبر گزشتہ روز جو حکومتی اتحاد تھا اس کے اندر پوزیشن کیا تھی. اس کے اندر سیٹی صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے 127 ممبران تھے, ایم کیو ایم کے 25, اے این پی 13, پی ایم ایل فنکشن جو ہے ان کے 5, جے یو آئی ایف کے 8 اور بی این پی اے ایک ان کا ارکان ہے. اور یہ ایک 179 بن رہی ہے ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے. 342 کا ہاؤس ہوتا ہے جی, لیکن اس وقت 339 ہیں, 3 سیٹیں ویکنٹ ہیں, کچھ فاٹا کے ان میں سے ابھی تک نہیں ہو سکے وہاں پر الیکشن. اب اگر جے یو آئی ایف جس طرح سے علیحدہ ہو چکی ہے تو یہ نمبر ریڈیوس ہو گیا ہے, 171 پر آ گیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ابھی تک گورنمنٹ سیف ہے, ایک دو کا فرق نہیں پڑتا, نہیں پڑتا, بالکل نہیں پڑتا, کیونکہ سیٹی صاحب ادھر سے اسٹرینتھ بھی کم ہو گئی ہے نا. تو 169 چاہیے پرائم منسٹر کو اپنی گورنمنٹ رکھنے کے, تو 171 ہے, ابھی بھی ٹھیک ہے. اگر ہاں ڈیسائسو فیکٹر کیا ہوگا کہ اگر ایم کیو ایم بھی خدا نخواستہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے حکومت کا تو یہ ریڈیوس ہو جائیں گے 146 پہ. سیٹی صاحب دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاں پھر تو مسئلہ بن سکتا ہے, پھر مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کا آج اجلاس ہو رہا ہے. ہنگاموں کی ہم نے بات کی, وہ ہنگامہ 19 تاریخ تک ہی سامنے آئے گا کہ انہوں نے ظاہری بات ہے اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ ڈیفر کیا ہوا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ان کو کس کس بات پہ حکومت سے وضاحت مانگتے ہیں. اپوزیشن ناظرین 14 دسمبر کو جو اسٹرینتھ تھی وہ 142 تھی. اس میں ہم نے آپ کے لیے کلیئرٹی کے لیے بتایا کہ پی ایم ایل این کے 91 رکن ہیں, پی 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 شیئر پاؤ 1, پی ایم ایل کیو کے یہ ٹوٹل کہا جاتا ہے نا کہ 50, تو ان میں سے 42 جو ہیں وہ کیو کے ہیں, ہم خیال کی 8 ارکان اسمبلی ہیں, تو 142 بنتا ہے. اس کے بعد اگر جے یو آئی ایف ادھر شامل ہو جاتی ہے اپوزیشن میں تو 150 ارکان ہو جاتے ہیں اپوزیشن کے. یہاں تک بھی ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کلوز کال ہے, لیکن پھر بھی حکومت رہ سکتی ہے. اور آخری سٹیج وہ ہے جہاں پر اگر ایم کیو ایم بھی حکومت کا ساتھ خدا نخواستہ چھوڑ دیتی ہے اور اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اپوزیشن بینچز پہ, تو حکومت ڈیفینیٹلی نہیں رہ سکتی, کیونکہ یہاں پر اپوزیشن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. سیٹی صاحب یہ ایک سچویشن ہے, یہ سیناریو ہے, ہم نے اپنے ویورز کے لیے بتا دیا کہ ایکچولی جو پارٹی پوزیشن کے. ایک بات آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں, کرٹیسزم بہت ہوتا ہے. اگر مولانا اتنی دیر کریں گے, اس طرح آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کچھ دیر لگا دیں گے یا ہائر کو اپروچ کرتا ہے, ہائر پلیٹ فارم سے کوئی بندہ اپروچ کرتا ہے, اور مولانا 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں, مولانا کی کریڈیبلٹی لوز نہیں ہوگی ایز اے پولیٹیشین؟ آپ نے یہ نمبرز گیم کی بات کی, اس کو اور تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یا شیل وی موو اسٹریٹ ٹو مولانا صاحب؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اچھا چلیں ضرور اس پہ کہہ رہے ہیں وہ کوسچن میں مولانا صاحب کی بات چلے پہلے وہ کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کی کریڈیبلٹی پہ ڈینٹ پڑتا ہے کہ نہیں. مجھے یہ بتائیں یہاں کوئی سیاستدان ہے جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور کوئی ڈینٹ پڑ سکتا ہے؟ اتنے ڈینٹ پہلے پڑے ہوئے. سچ بات ٹھیک ہے, مطلب یہ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس کو 1 دفعہ سوچتے ہیں, 2 دفعہ سوچتے ہیں, پھر بھی یقین نہیں کرتے. سب کا یہی حال ہے. تو ڈینٹ وینٹ کوئی نہیں, پہلے ڈینٹ اتنے پڑے ہوئے, ان کی 8 سیٹیں رہ گئی. ایک زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں ان کی حکومتیں بھی تھیں اور 20% اسمبلی میں سارا ایم ایم اے کے اندر یہ چھائے ہوئے تھے. تو اب وہ حالات خراب ہو چکے ہیں اور وہ ڈینٹ ہی پڑے تھے, اسی لیے تو میں نہیں سمجھتا اس میں ڈینٹ وینٹ پڑے گا. وہ آئیں یا باہر رہیں یا اندر. ہاں ان کی پارٹی کے اندر کیا اثر ہوگا اس کا؟ اب پارٹی کی طرف سے مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے, اندر کے لوگ بتا رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ پارٹی کے اندر بھی بڑا پریشر ہے مولانا کے اوپر کہ آپ یہ 4-5 وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مال وال بنا رہے ہیں, پارٹی جو ہے وہ بالکل گر رہی ہے, کیونکہ پارٹی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ گر رہی ہے, ووٹر اس سے دور ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب ڈرون اٹیک ختم ہوں گے, آپ کو وعدہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ احتجاج کرے گی امریکنوں کے ساتھ, وہ نہیں ہوا. یہاں بھی یہ ہوا کہ وکی لیکس میں پتہ چل گیا کہ آپ نے تو کہہ دیا گرین لائٹ گو ہیڈ. تو وہ مولانا اس سے بھی شرمندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا. مولانا کے بارے میں بھی تو نکل آیا نا کیا ہم وہ اچھا, مگر اب مولانا نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ وہ پرانی بات ہے, اس وقت کی بات نہیں. چلیں تو مولانا کے اوپر ہاں وہ بھی پریشر ہے کہ ارے یار تم تو بڑے امریکنوں کے کلوز ہو گئے. مولانا شرمندہ ہے, جو بھی اس کی ایکسپلینیشن, اوپر سے گورنمنٹ نے ان کو ڈیلیوری نہیں دی. تو مولانا کو یہ, اور تیسری بات کہ اب مولانا کو نظر آ رہا ہے کہ آگے نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہونے جا رہا ہے, اس میں اب کوئی شک نہیں, یہ فائنل ہے, کیونکہ مولانا از اپوز, وہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن اور نہیں ہونی چاہیے. اور مولانا کو اب نظر آ رہا ہے کہ آگے نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہونے جا رہا ہے. تو مولانا نے یہ سمجھا یہ اچھا موقع ہے پارٹی کو اکٹھا کیا جائے, تھوڑی ہارڈ لائن لی جائے گورنمنٹ کے ساتھ,
اور اگر واپس جانا ہی ہے کسی سٹیج پہ تو پھر ٹھیک ٹھاک مکمکا کر کے جایا جائے، ایسے نہ چلے جایا جائے۔ صاحب ایک سوال ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کچھ اپوز کر رہے ہیں آپریشن کو، ایک وقت تھا مولانا تو کہا جاتا تھا اشاروں پہ کام کرتے ہیں، کہیں پارا سے اشارہ آتا ہے، جیسے کہ گاڑیوں میں بیٹھ کے مولانا جاتے ہیں، تو آج مولانا اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں سے اشارے آنے آج کل بند ہوئے ہوئے، وہ بھی بڑے ڈیفینسو ہوئے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی وکی لیگ سے بہت کچھ نکلا ہے اور وہ بھی شرمندہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ فوج، نہ حکومت، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن نواز شریف، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ گرے اور نئے الیکشنز کال ہو جائیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ میاں نواز، اور سب سے میں نے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں آپ سے، جب تک میاں نواز شریف رضامند نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی۔ ایم کیو ایم آئے جائے، بیٹھے باہر اندر بیٹھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے فوج کے اشارے کے بغیر نہیں کرے گی، اور مولانا فوج کے اشارے کے بغیر نہیں کریں گے، اور فوج اشارہ نہیں دے گی۔ کیوں نہیں دے گی؟ دیکھیے آگے آپ نے نارتھ وزیرستان میں جانا، آپ نے اگر جانا ہے اور تو آپ یہاں حکومت گرا دیتے ہیں اور ایک نئی صورتحال شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو عوام کا سپورٹ لے کے کیسے جائیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جس نے فوج نے جس کو بنایا ہوا ہے وہ یہ اپروو کر رہی ہے یہ کام، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ سب چاہیں گے جو کیچڑ اچھلنا ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر اترے، جو چپیٹ پڑنی ہے، لتر پڑنے ہے، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو پڑے، جیسے آئی ایم ایف کے اوپر۔ نہ میاں صاحب چاہیں گے کہ وہ پاور میں ہوں اور امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرون حملے کی اجازت دیں، نہ وہ چاہیں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو کرے۔ تو وہ چاہتے ہیں یہ سارے کام جو گندے کام ہے یہی حکومت کرے اور ڈسکریڈٹ ہوتی جائے، پھر الیکشن کا وقت آ جائے اور پھر اس وقت یہ لوگ ان کو فارغ کر کے یہ لوگ آئیں اور ایک اچھی صورتحال انہیں ملے جس میں مشکل فیصلے نہ کریں۔ آپ یہ ایکچولی گون اسٹیپ فردر، آپ تھوڑے آگے چلے گئے۔ نواز شریف صاحب کی بات بڑی ڈیٹیل میں کرنی تھی آپ سے، کیونکہ نواز شریف صاحب آج بھی کہہ رہے تھے، اسکردو موجود تھے، تو وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی ان ڈیموکریٹک اگر موو ہوئی تو ہم غیر جمہوری کسی بھی جو موو ہے اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہتا ٹائم ہے؟ ہاں جی ہے بالکل۔ وہ کہتے ہیں غیر جمہوری، مطلب یار ووٹ آف نو کانفیڈنس تو غیر جمہوری نہیں ہوتا، نہیں ہے نا، پھر وہ کیوں کہتے ہیں غیر جمہوری؟ ایگزیکٹلی، واٹ اباؤٹ دی پولیٹیکل انیشیٹو؟ تو نہیں تو پھر غیر جمہوری کیا ہو سکتا ہے؟ سیٹھی صاحب پھر تو شور بھی انہیں نہیں مچانا چاہیے نا کہ کرپشن ہو گئی، یہ ہو گیا، آ جائیں اور کریں چینج سب کچھ۔ وہ نہیں کرنا چاہتے نا چینج، وہ گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں، گڈ ٹیکٹکس۔ مولانا بھی گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے، عوام کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں نظر آ گیا ہے کہ اب گورنمنٹ کھوکھلی ہو گئی ہے، دینے کو ہے ہی کچھ نہیں، اب صرف مشکل فیصلے کرنے ہیں، آر جی ایس ٹی لگانا ہے، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے، ڈرون حملے، وزیرستان میں جانا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ تو، اور ادھر سے آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے روپیہ جو ہے وہ اور بھی ڈپریسیشن شروع ہو جائے، انفلیشن ہو جائے، یہ ساری چیزیں آر جی ایس ٹی پاس نہیں ہو رہا۔ اس وقت کوئی بھی اقتدار میں نہیں آنا چاہتا، اور اسی لیے زرداری صاحب ریلیکسڈ ہیں، پرائم منسٹر بھی ریلیکسڈ، انہیں پتہ ہے اس کرسی پہ کوئی پاگل ہی آگے بیٹھے گا، ہم نے اتنا کام خراب کیا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ اس لیے اس وقت کسی قسم کا میرے حساب سے فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی خطرہ بن جاتا ہے اور وہاں سے اشارے آ جاتے ہیں تو پھر میاں صاحب سپورٹ نہیں کریں گے، اگر ادھر سے اشارے آتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو یہ خطرہ ہے، کیونکہ وہ تو اب آپ نے سن ہی لیا ہے کہ ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زرداری جائے اور نواز نہ آئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ تو آپ پورا سال آپ یہ بتاتے ہیں، اگر اشارے آئیں گے تو میاں صاحب کبھی بھی اپروو نہیں کریں گے، تو اس لیے یہ معاملہ ٹھک 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 اوپر نیچے ڈینٹ پڑ کے یہ دھکے لگا کے ایسے ہی چلے گا، اور زرداری صاحب کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر مولانا کو وہ واپس پیار کرتے ہیں۔ میں نے یہاں یہ پوچھنا ہے، میں نے آپ سے بریک پہ جا رہا ہوں، میں نے یہ واپسی پہ آ کے آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہ اگر ناظرین ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک فیصلہ لیتا ہے اور پھر بعد میں اپنے کسی اتحادی کو منانے کے لیے اسے ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس چیف ایگزیکٹو کی اتھارٹی کتنی کمپرومائز ہوگی؟ یہ سوال ہم اٹھائیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔